خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خب حکمت نمبر 211. وقال علیہ السلام الجود حارس الاعراض والحلم فدام السفیہ. چلے یہ جو حکمت ہے 211 نمبر کی، ٹھیک، اس کا کوئی ایک معین اور مشخص موضوع نہیں ہے. اس میں بہت سارے موضوعات پہ امام نے حکمت کی باتیں کہی ہیں، الگ الگ ہدایتیں ہیں، ٹھیک. تو الجود، جود یعنی سخاوت، حارس یعنی پاسبان، نگہبان، محافظ، الاعراض عرض کی جمع ہے، آبرو، عزت، ٹھیک. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ الجود حارس الاعراض، سخاوت آبرو کی پاسبان ہے. سخاوت عزت و آبرو کی پاسبان ہے. سخاوت کے ذریعے سے انسان اپنی آبرو اور اپنی عزت کی بھی پاسبانی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ سخاوت کی جاتی ہے اس کی بھی آبرو اور عزت کی پاسبانی کی جاتی ہے. گویا سخاوت دو طرفہ آبرو کی پاسبانی کرتی ہے، اور یہی اصل سخاوت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کی آبرو کا خیال نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہیں، بلکہ خاص طور سے جس کے ساتھ سخاوت کی جائے اس کی آبرو کی پاسبانی اور اس کی آبرو کی حفاظت لازم اور ضروری ہے. اگر آپ جس کے ساتھ سخاوت کر رہے ہیں، جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے تو سخاوت نہ کرنا بہتر ہے. ایسی سخاوت کہ جو محافظ آبرو نہ ہو، اس سے بہتر سخاوت نہ کرنا ہے. آپ کی دولت بڑی ہے یا انسان کی عزت؟ آپ مجھے 500 1000 2000 5000 دے رہے ہیں سخاوت دکھانے کے لیے، ٹھیک، تو آپ کا 5000 بڑا ہے کہ میری آبرو میری عزت بڑی ہے؟ اگر آپ 5000 دے کر کے مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھے رسوا کر رہے ہیں، میری آبرو ریزی کر رہے ہیں، بھئی اس سے تو بہتر تھا کہ آپ سخاوت نہیں کرتے. گویا آپ اپنی دولت کو، اپنی سخاوت کو میری آبرو سے بڑا سمجھ رہے ہیں. یہ ادھر سے ہو گیا. دوسری یہ کہ دیکھیں، سخاوت میں خود سخاوت کرنے والے کی بھی عزت کی پاسبانی ہوتی ہے. کسی نے آپ سے سوال کر دیا اور آپ واقعاً اس کی مدد کرنے کے قابل ہیں، آپ اپنی سخاوت کے ذریعے سے اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال کرنے والے کی نگاہ میں آپ گر جائیں گے، گئی آپ کی آبرو. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب 500 روپے کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں آسانی سے دے سکتا ہوں، 500 روپیہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں نہ دوں، دے دیتا تو یہی میری سخاوت میری آبرو کی پاسبان بن جاتی، آپ کی نگاہ میں میری عزت باقی رہتی، بلکہ بڑھ بھی جاتی. لیکن نہیں دیا تو کیا ہوا؟ گئی میری آبرو، میں گر جاؤں گا آپ کی نگاہ میں، میری آبرو گئی. تو سخاوت دونوں یہ خیال رکھنا چاہیے اس میں کہ سخاوت کرے گا تو انسان اپنی آبرو کو محفوظ رکھے، اور جس کے ساتھ سخاوت کر رہا ہے اس کی آبرو کی بھی
پاسبانی کرے، حفاظت کرے. وَإِلَّا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اگر آپ سامنے والے کی عزت اور اس کے آبرو کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، سخاوت کر کے آپ بیچارے کو آزار و اذیت کر رہے ہیں، اس کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، تو یہ پھر سخاوت نہیں، سب ختم. سخاوت ہی نہیں، باطل ہو جائے گا نا، برباد ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الجود حارس الاعراض. سخاوت اور جود و بخشش عزت کی، آبرو کی نگہبان اور پاسبان ہوتی ہے. والحلم فدام السفیہ. حلم ابھی سے پہلے گزرا ہے، بردباری ہے نا، جاہل کی جہالت اور اس کی نادانی کا جواب نہ دینا، تحمل کرنا، برداشت کر لینا، یہ ہے نا حلم. فدام، فدام جو ہے یہ کہا جاتا ہے تسمہ. نے دیکھا ہے بعض جانوروں کے منہ پہ ہاں ایک چیز لگائی جاتی ہے تاکہ اس کا منہ بند رہے، کسی کو گزند اور نقصان نہ پہنچائے، اس کو بولتے ہیں تسمہ. صفی یعنی بے وقوف، احمق. حلم و بردباری احمق اور بے وقوف انسان کا کیا ہے؟ تسمہ ہے، لگام ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ احمق اور بے وقوف کی گزند سے محفوظ رہے تو آپ اس کے سامنے حلیم بن کر رہیں. آپ کی حلم و بردباری احمق کے منہ پہ تسمہ لگا دے گی، لیکن اگر آپ نے جواب دیا اس کی جرتیں اور بڑھ جائیں گی. وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے میری احمقانہ باتوں سے، میری جاہلانہ باتوں سے پریشان ہو رہا ہے. جاہلوں کو دیکھا ہے، احمق اور بے وقوف لوگ جب ان کی باتوں کا کوئی جواب دیتا ہے تو وہ اس سے بار بار منہ لگتے ہیں، بار بار ان کو آزار و اذیت دیتے ہیں. اور جو لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں، حلم سے، بردباری سے، صبر سے، شکیبائی سے جو لوگ ان کے سامنے کام لیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے. تو آپ کا حلم، آپ کی بردباری احمق اور نادان کے منہ کا تسمہ ہے. ان کے لیے یہ چاہتے کہ احمق کے منہ نہیں لگنا چاہیے، بے وقوف لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے. ان کا منہ کھلے گا تو کسی بھی طریقے کی توہین کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے کی آزار و اذیت والی بات. آپ احمد کے منہ پہ اگر تسمہ لگانا چاہتے ہیں، اس کے منہ پہ تالا لگانا چاہتے ہیں، تو آپ بردباری ایسا اپنے آپ کو ظاہر کیجئے کہ جیسے آپ کی ذات پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ والحلم فدام السفیہ. بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہے، لگام ہے. والعفو زکات الظفر. چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن بہت ہی بہترین اور بہت ہی مثلاً کی وسیع معنی و مفہوم رکھتے ہیں. عفو جانتے ہیں، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. زکات یعنی زکات، ٹھیک. ظفر یعنی کامیابی، ظفر یعنی کامیابی. اب اس موضوع اور اس مضمون کی حدیثیں اور کلمات کے ساتھ پہلے بھی گزر چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں. بے عینی یہی تو نہیں تھی لیکن قریب المعنی تھے، سمجھ رہے ہیں. آپ اگر اپنے دشمن پر تسلط پا لیتے ہیں، اگر آپ اپنے دشمن کو سزا دینے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو معاف کر دینا
کیا ہے؟ کامیابی کی زکوٰۃ. آپ کامیاب ہو گئے، دشمن پہ غالب آ گئے، معاف کر دو اسے. یہ آپ کی معافی آپ کی کامیابی کی زکوٰۃ ہے. ہر چیز میں زکوٰۃ رکھا ہے. اور زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے نمو اور رشد. پڑھا ہوا نا کتاب الزکوٰۃ؟ الزکوٰۃ هو النمو. پڑھنا. واقعی اگر انسان ان معنی اور مفاہیم کی طرف غور اور توجہ کرے تو اچھی طریقے سے اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکتا ہے. چونکہ ہم لوگ اس طریقے کی چیزوں کے معنی اور مفاہیم سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں، اسی لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. العفو زکوٰۃ الظفر. کامیابی ملی ہے آپ کو تو اس کی زکوٰۃ عفو ہے. اگر عفو کی صورت میں آپ نے اپنی کامیابی کی زکوٰۃ دے دی تو آپ کی کامیابی رشد کرے گی، کامیابی آپ کی بڑھے گی، اضافہ ہوگا. اب دوسری جگہ بھی آپ شکست سے بچے رہیں گے، دوسرے مرحلے اور دوسرے میدان میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ نے ہر چیز میں زکوٰۃ رکھا ہے. ظفر کی بھی زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو دوسروں تک پھیلا ہوا. وہ اسی لیے جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کا علم جن لوگوں تک پہنچتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، چاہے پڑھانے والا ہو، چاہے مبلغ ہو، ممبر پہ آنے والا ہو. کیونکہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے نا، جو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب آپ کو دشمن پہ فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھو کفار قریش نے پیغمبر اسلام کو اور اسلام لانے والوں کو کم ستایا تھا. واقعات پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. کس طریقے کے مظالم کیے ہیں، کیسے تشدد کیے ہیں، کیسے مسلمانوں کو ستایا ہے نا. یہاں تک کہ لوگوں کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. رسول خدا کا اپنا آبائی وطن ہے بھائی مکہ، لیکن اپنے آبائی وطن میں بھی محفوظ نہیں ہے. طرح طرح کی آزار و اذیت. چلے گئے مدینہ، لیکن مدینہ جانے کے بعد جب یہی مکہ فتح ہوا ہے، جب رسول خدا کامیاب ہوئے ہیں، ظفر جب آپ کو ملی ہے، تو کیا ہے مسلمان جو نہیں جانتے تھے کہ اس ظفر کی زکوٰۃ کیا ہونی چاہیے، تو وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، سب کو سبق سکھائیں گے. جن جن لوگوں نے ستایا ہے اب وہ تیار نہیں خمیازہ بھگتنے کے لیے. کل وہ غالب تھے تو ہمیں ستا رہے تھے، ہمیں مجبور کر رہے تھے، ہمیں پریشان کر رہے تھے. آج ہمارا تسلط، آج ہم غالب آئے ہیں، آج ہمیں کامیابی ملی ہے، بدلہ نکالیں گے. تو اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں بدلہ لینے کا، تو رسول خدا ناراض ہوئے، کہا نا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج عفو بخشش کا دن ہے. اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے تو اس کامیابی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ نہیں سمجھ لو. ہاں، والعفو زکوٰۃ الظفر، عفو بخشش کامیابی کی زکوٰۃ ہے. والسلو عوضک ممن غدرہ، والسلو، سلو یعنی بھول جانا، سلو یعنی فراموش کر دینا، بھلا دینا، سمجھ رہے ہیں. عوض یعنی عوض بدلہ. اب اس میں کاف جو ہے وہ ضمیر ہے، مضاف الیہ واقع ہوا. ممن جو شخص، غزر یعنی غداری کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا. ٹھیک مولانا؟ کر کے والسلو عوضک ممن غدر.
یہ اخلاقی ایسی باتیں ہیں کہ واقعا انسان کا دل جلدی ان سب چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. انسان کی انا، انسان کی خواہشات نفس اس طریقے کے مطالب پر عمل کرنے سے مانع ہوتا ہے. اب کوئی آپ کے ساتھ غداری کرے گا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ بھول جاؤ، یاد مت رکھو. اس کی غداری یاد رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غداری، یہ فریب آپ کو ہمیشہ اس سے دور رکھے گی. آپ کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے. آپ کی دشمنی کی دوستی میں نہیں بدل سکتی ہے. پھر تم لوگ کبھی یکجا نہیں ہو سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا بھول جانا یہ غداری کرنے کا بدلہ ہے. اس نے غداری کی، اس غداری کا وہ آپ جو ہے بھول جاؤ. یہ اس کا بہترین عوض ہے، یہ اس کا بہترین بدلہ ہے. اس کے حق میں بھی آؤ، تمہارے حق میں بھی. وَالسُّلُو، اور بھول جانا، عوض کا تمہارا عوض ہے، ممن اس شخص کے لیے، غزرہ جس نے دھوکہ دیا ہے. یعنی جو غداری کرے اسے بھول جانا اس کا بدل ہے. اچھا، غداری کو نہیں، خود غدار کو بھول جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اسے بھول جاؤ، وہ کوئی ہے ہی نہیں. کل عدم بنا دو اس کو. کہا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تم کو سمجھتا ہی نہیں کچھ. تم کون ہو بھائی؟ ٹھیک. والاستشارۃ عین الہدایہ. الاستشارہ، استشارہ یعنی مشورہ طلب کرنا. کیا مولانا؟ مشورہ چاہنا، مشورہ کرنا. عین یعنی واقع میں، حقیقت میں، سچ میں. ہدایہ یعنی ہدایہ، صحیح راستہ پا جانا ہے نا مولانا؟ ہاں، تو کیا ہے؟ والاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلب کرنا، صحیح راستہ پا جانا ہے. جو مشورے لے کر کے عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ صحیح راستہ پاتا. صحیح راستہ مشورے کے ذریعے سے ملتا ہے. لہذا جس نے مشورہ کیا اس نے صحیح راستہ پا لیا. تو اگر آپ صحیح راستہ پانا چاہتے ہیں مشکل مراحل میں، مشکل چیزوں میں، تو آپ ان مراحل میں اچھے لوگوں سے مشورے لیجئے. مشورہ سبب بنے گا کہ آپ کو صحیح ہدایت ہو، صحیح راستہ ملے. وقد خاطر من استغنى برائه. وقد خاطر، وقد خاطر، خاطر یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. من یعنی جو شخص، استغنا یعنی مستغنی اور بے نیاز سمجھنا ہے نا. برائے ہی، یہ بھی رائے. یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے، اپنی رائے کے ذریعے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی فکر، میری فکر میرے لیے کافی ہے، میری رائے مجھے دوسروں کی رائے سے بے نیاز بنا رہی ہے. کہ جس نے ایسا کیا، خود کی رائے سے جس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، بے نیاز بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا.
یعنی بالکل جو ابھی اس سے پہلے والا جملہ تھا نا اس کے برعکس، آپ اگر مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو صحیح راستہ ملے گا، خطرات سے محفوظ رہیں گے. لیکن آپ کسی سے رائے مشورہ نہیں، اپنی رائے کو ہی آپ کافی سمجھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ صحیح راستے سے دور رہیں گے. گویا آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کہیں بھی لغزش ہو سکتی ہے، کہیں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو امام فرماتے ہیں وقد خاطر، اور خطرے میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو، یا خطرے میں ڈال دیا، من استغنا، جس شخص نے بے نیاز سمجھا، برائے اپنی رائے سے، یعنی جو اپنی رائے کو کافی سمجھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جس نے اپنی رائے کو کافی جانا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. والصبر ينادل الحدثان، صبر یعنی صبر، سمجھ رہے ہیں؟ ينادل الحدثان، حدثان یعنی حوادث کی جمع ہے، حدثان حادثہ، اور ينازلو یعنی مقابلہ کرنا، کیا ہے؟ والصبر ينادل الحدثان، صبر مصائب و حوادث کا مقابلہ کرتا ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے حادثے پیش آتے ہیں، بہت ساری مشکلیں، بہت ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں. اگر انسان صبر نہ کرے تو ٹوٹ جائے گا، شکست کھا جائے گا انسان زندگی میں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی ذات کو اپنے ہی ذریعے سے نقصان پہنچانے لگے گا. بہت سارے لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ معاشرے اور سماج میں دیکھو تو پریشان رہتے ہیں، دوسروں سے شکایتیں کرتے پھرتے رہتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ حوادث پہ صبر نہیں کر پاتے، اور جو لوگ حوادث پہ صبر کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ہارتے نہیں. بالاخرے ایک ایسی منزل آتی ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر انسان ان مشکلات سے آگے نکل جاتا ہے، مشکلیں اس کی دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں، حادثے ٹل جاتے ہیں، یا حادثے کے نام و نشان باقی نہیں رہتے. سمجھ رہے ہیں؟ والصبر، اور صبر ينادلو مقابلہ کرتا ہے، الحدثان حوادث سے. سوانح روزگار مانے کیا ہوتے ہیں؟ سوانح روزگار، سوانح روزگار، روزمرہ کے حالات. سوانح یعنی روزمرہ، سوانح حیات کہتے ہیں. جی. سانح، سوانح حیات یعنی زندگی کے حادثات. سوانح سانحہ کہتے ہیں نا، سانحہ واقعہ، حادثہ، واقعہ. سوانح جمع یعنی حوادث. روزگار یعنی زمانے کے حوادث. ٹھیک، اس میں دیا کہ زمانے کے حوادث. اس میں لکھا سوانح روزگار، نہیں، زمانے کی، دنیا کی. خوب، صبر جو ہے وہ حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. صبر کے ذریعے سے حوادث روزگار سے لڑا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے. والجزء من اعوان الزمان، والجزء یہ صبر کے مقابلے میں آتا ہے. جزء بے قراری، بے صبری. جز یعنی بے قراری اور بے صبری. اعوان مددگار، اعوان یعنی مددگار. زمان یعنی زمانہ، وقت. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، صبر جہاں انسان کو حوادث سے لڑنا سکھاتا ہے، بے صبری یہ زمانے کا مددگار بن جاتا ہے، پھر بار بار حادثے ہوتے نہیں.
بیتابی اور بے قراری زمانے کے مددگاروں میں سے ہے. وہ آپ حوادث کی مدد کر رہے ہیں، لوگ اور زیادہ آپ کو مشکلوں میں ڈالیں گے، لوگ ہنسیں گے اور زیادہ مذاق اڑائیں گے آپ کا، لوگ اور آپ پہ فشار ڈالیں گے. حادثے کے اور سمانے کے لوگ جو ہے اسباب و وسائل آپ کی زندگی میں پیدا کریں گے. تو بے صبری مددگار بن جائے گی حوادث کی، حوادث روزگار کی. کسی نے جملہ بڑا اچھا کہا تھا بھائی کہ اپنا دکھ درد، اپنا زخم ہر انسان کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ مرہم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے پاس خنجر ہی ہوتا ہے. ہاں سمجھے مولانا. ہاں اپنا زخم، اپنا درد، اپنی بیتابی ہر ایک سے ظاہر مت کیجیے. اکثر لوگ جو ہے حوصلہ شکن، اکثر لوگ نراش کرنے والے، حوصلے کو کمزور کرنے والے، آپ کے روحیے کو کمزور بنانے والے، سمجھ رہے ہیں، آپ کو نا امید کرنے والے زیادہ ملیں گے، امیدیں دلانے والے کم. تو بہر صورت یہ امام فرماتے ہیں والجزع اور بیتابی اور بے قراری من اعوان الزمان، یہ زمانے کے مددگاروں میں سے ہے. سمجھ رہے ہیں، آپ بیتابی کر کے حوادث کی مدد کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں آپ زمانے کا کہ مزید مشکلیں آپ کی زندگی میں کھڑی ہوں، مزید حوادث آپ کی زندگی میں واقع ہوں. وَأَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى. اشرف یعنی افضل، اشرف یعنی افضل، برتر. غنا یعنی بے نیازی، مالداری، مالداری کرو. غنا یعنی دولت مندی، ثروت مندی، مالداری، امیری. یہی کتاب پیچھے آیا ہے. ترک یعنی چھوڑنا، منا یعنی آرزو، تمنا. اشرف الغنا سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی مالداری کیا ہے؟ خواہشات کو ترک کرنا ہے. واقعاً انسان اگر خواہشات کو ترک کر دے تو اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں رہتا ہے. خواہشیں انسان کو کیا ہے؟ محتاج بناتی ہے. خواہشات کی وجہ سے انسان محتاج ہوتا ہے. خواہشات اگر نہ ہو تو واقعاً محتاجی سے انسان محفوظ رہے. میرے دل میں مکان کی فرض کر لو خواہش ہے، اب یہ خواہش مجھے نہ جانے کس کس آستانے پہ کن کن لوگوں کے سامنے لے جائے گی، نہ جانے مجھ سے کیا کیا کروائے گی، ہے نا؟ فقیری کروائے گی بھائی، گدائی کروائے گی. اگر یہ آرزو نہ ہو تو کیوں جاؤ بھائی، پھر سوال کرو. نہ کیوں کنجوس کا بھائی، ہے تو آپ کے پاس ہے، نہیں ہے تو خواہشات. ہاں اور ہے حقیقت ہے، قسم خدا میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کانے ہوتے ہیں، جو خواہشات کے تابع نہیں ہوتے، جن کے دلوں میں بڑی بڑی آرزویں اور تمنائیں نہیں ہوتی ہیں، سب سے امیر ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آرزویں انسان سے سب کچھ کرواتی ہیں. اگر آرزویں آپ اپنے دل سے نکال دیں تو پھر بے نیازی آپ کو حاصل ہو جائے گی. پھر کیسی نیاز مندی؟ ہے ہی نہیں بھائی، یہ چاہیے وہ چاہیے فلاں چیز، یہ وہ ہے ہی نہیں میرے دل میں. یار کیوں میں بھاگوں اس کے لیے، کیوں مثلا کہ اپنے آپ کو ذلتوں میں ڈالوں. اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ لوگوں کو، اگر صحیح سے یاد ہو تو.
مامون رشید کے زمانے کی ظاہراً بات ہے. مامون رشید کو شوق پیدا ہوا کہ وہ کسی صحابی رسول سے ملاقات کرے تاکہ اس کی زبان سے کوئی حدیث پیغمبر سن سکے. اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی پتہ کرو کوئی صحابی رسول باحیات اور زندہ ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو لے کے میرے پاس آؤ. لوگوں نے بہت ڈھونڈا تلاش کیا ادھر ادھر کہ پتہ ہی نہیں. ایک بوڑھا ضعیف جو چارپائی میں چپکا ہوا تھا، جس کے ایک دن بھی جینے کی امید نہیں تھی، برصورت وہ ملا. تو لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ بھائی ایک ملا ہے لیکن وہ اتنا ضعیف اور اتنا کمزور ہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتا ہے. بولا وہ آ نہیں سکتا، تم تو لا سکتے ہو نا، چادر میں لپیٹ کے لاؤ میرے پاس. اس کو چادر میں لپیٹ کے لاؤ میرے پاس. لوگ چادر میں لپیٹ کے اس کو لے کے آئے ہارون رشید کے پاس. ہارون رشید نے پوچھا کہ تم صحابی رسول ہو؟ کہا ہاں. کہا دیکھا ہے تم نے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، رسول خدا کی صحبت میں نے اختیار کی ہے. کہا اچھا کوئی حدیث پیغمبر تم کو یاد ہے؟ یاد ہے جو نبی کریم کی زبان سے کوئی حدیث تم نے سنی ہو؟ کہا بس ایک حدیث یاد ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، خواہشات نفس بڑھتی جاتی ہے، امیدیں اس کی آرزویں طویل ہوتی جاتی ہیں. یہ میں نے سنا ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوگا اس کی آرزو اتنی ہی جوان ہوگی، اس کی تمنائیں اتنی زیادہ ہوں گی. کہا اچھا سنا. اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ پیسے اسے نکالے، خوش ہو کر کے اس کو دیا. کہا لے جاؤ اس کے گھر پہنچا دو. جب لے کے جانے لگے دروازے پہ پہنچے تو بڈھے نے کہا رکو 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 رکو، بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، ایک بات اور بولنی ہے. بھائی اب تو سب کچھ ہو گیا، حدیث سنا دیا، پیسہ مل گیا، اب چلنا. کہا نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ کے لیے لے چلو بادشاہ کے پاس. اس کو دوبارہ سب لے کے آئے ہارون کے پاس. تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ خالی اسی مہینے کے لیے کہ بعد میں بھی ملے گا؟ تو ہارون رشید مسکرا کے کہا کہ اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی آرزویں جوان، اس کی ایک دن کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور بات آئندہ مہینے کی کہہ رہا ہے. کہا یہ بڑھاپے کا یہ عالم ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب دنیا سے چلا جائے. کوئی حالت میں کہ جو چل پھر نہیں سکتا، اٹھا کے لایا گیا ہو، ہم نے پیسہ دیا تھا لیکن کسی لے کے جانا چاہیے تھا. تو ابھی آگے ہاں آگے مستقبل کا پوچھ رہا ہے. ہاں بعد میں بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ کیا آرزو اس کو اس منزل تک لے کے آئے. آرزو نہ ہوتی تو ملا تھا، اس کانے ہوتا تو گیا ہوتا، لیکن یہ کہنے کا مطلب کہ شرمندہ ہونا پڑا کہ نہیں. تو یہ حقیقتیں ہیں معصومین علیہ السلام کے جو بیانات تھے وہ واقعاً سب حقیقت پہ مبنی ہیں. یہ سچی تعلیم ہے. انہی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان جو ہے واقعی بہترین زندگی گزار سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے. یہ تعلیمات نہ ہو تو واقعی زندگی بہت مشکل ہے. اچھا رہتے ہی رہنے دیں، باقی بات انشاءاللہ ٹھیک.